زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا. Subscribe our YouTube channel and مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم سیدہ. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے. سامعین کرام، ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں والہانہ اور محبتانہ انداز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. یعنی وہ عورتیں جو تمہیں پسند آئے نکاح میں لائو، دو دو، تین تین، چار چار. اگر تم اس میں عدل کرنے کا خوف ہو، اگر تمہیں یہ خوف لائق ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو تم ایک عورت اپنے نکاح میں لاؤ. حضرات محترم، ہمارا اسلام ہر محاذ پر، ہر گام پر، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. یعنی مہد سے لے کر لحد تک ہر گام پر ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں اسلام جینے کا سلیقہ عطا کرتا ہے، شعور بندگی عطا کرتا ہے، اسی میں سے نکاح ہے. ہمیں قرآن مجید نکاح کا درس دیتا ہے، نکاح کی ترغیب دیتا ہے، اس کے بجا لانے کا طریقہ بتاتا ہے. نکاح جو ہے نسل انسانی کے بقا کا ضامن ہے. نکاح صرف خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، نکاح پاکیزگی کا ضامن ہے، طہارت کا ضامن ہے. نکاح کے ذریعے سے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے سے انسان پاکیزہ ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری آتی ہے. حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا. یعنی اے لوگو، اللہ سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے دو جوڑے بنائے، پھر اس سے جوڑے بنائے اور اس کے ذریعے بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں عالم میں پھیلا دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے جوڑے بنائے، پھر اس کے ذریعے، اس کے توسط سے، اس کے وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد و عورت کی ایک انبوہ کثیر کو عالم میں پھیلا دیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے بتانا یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے بھی ڈرو، اس کا خوف کرتے رہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسان کو جتاتا ہے، اپنے لطف کو فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے جوڑے بنائے، پھر تمہاری تعداد کو عالم میں پھیلا دیا ہے. نکاح جو ہے اہم ترین اور تقوی کا ذریعہ ہے، نکاح سے فروغ انسانیت ہے. حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے جوانوں کو ترغیب دی ہے کہ نکاح کے قریب آؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اگر تم میں کوئی یہ استطاعت رکھتا ہے تو اپنا گھر بسائے، تو نکاح کرے. اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے. نکاح جو ہے حیا کا ضامن ہے، نکاحوں سے آنکھوں میں پاکیزگی آتی ہے، قلب ستھرا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نکاح کی ترغیب دی ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہارے پاس اچھے رشتے آئے، اگر تمہارے پاس نکاح کی دعوت آئی، اگر
تم اس کے گھر والوں میں دینداری دیکھتے ہو، اخلاق دیکھتے ہو، تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے مناسب ہے تو تم اس میں ٹال مٹول نہ کرو، اسے ٹالو نہ، اس سے روئے زمین پر فتنہ و فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہے۔ آج کے والدین کو اس پر غور کرنا چاہیے، حدیث پاک کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج حسن کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے ہم رشتے پر رشتے ٹالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور اس سے مناسب رشتہ نہیں ملنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی یوں ہی گزارتے رہتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بتایا ہے کہ نکاح میں کس چیز کو معیار بنایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر اور دینداری کی بنیاد پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا تم مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو کیونکہ مال بھی فنا ہو جائے گا، حسن کی وجہ سے نکاح نہ کرو کیونکہ اسے بھی مٹی میں مل جانا ہے، لیکن تم دینداری کی وجہ سے نکاح کرو کیونکہ اس کا اثر دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور اس کا جو سب سے بہترین اثر باقی رہے گا وہ آخرت میں باقی رہے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار نکاح مقرر فرما دیا ہے۔ جو والدین اپنے بچے کے لیے رشتے کے متلاشی ہیں، رشتے کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں، وہ ان 4 چیزوں پر غور کریں اور ان 4 چیزوں میں جو سب سے زیادہ ترجیح دینے والی چیز ہے وہ نکاح میں وہ دینداری ہے، کیونکہ دینداری کا اثر ہمیشہ برقرار رہتا ہے، اس کے اثرات آپ کے بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ حضرات محترم، آج لوگ گلے شکوے کرتے ہیں میں غریب ہوں، میں تنگ دست ہوں، میں محتاج ہوں، مجھ سے کون نکاح کرے گا، مجھ سے قریب کون آئے گا، میرے گھر میں رشتے کون کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں اگر کوئی بے نکاح ہو تو ان کا نکاح کرو، تم لائق غلاموں کا نکاح کرو، باندیوں کا نکاح کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اگر تم تنگ دست ہوگے، اگر تم کمزور ہوگے، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں مالدار کر دے گا، تمہارے مال میں وسعت عطا کرے گا، تمہیں غنی کر دے گا۔ یعنی پتا چلا کہ نکاح سے گھر میں برکت آتی ہے، نکاح سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، نکاح سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، نکاح سے مفلسی دور ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص جاتا ہے اور یہ شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، میں نہایت تنگ دست ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، اس سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد مسکین ہے جس کے پاس عورت نہ ہو، جس کے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پاس کثیر مال ہو پھر بھی وہ تنگ دست ہے، پھر بھی وہ مسکین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مال رہنے کے باوجود بھی وہ مسکین ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت مسکین ہے جس کا کوئی شوہر نہ ہو۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس عورت کے پاس بہت سارا مال ہو، بہت ساری جائیدادیں ہوں، اس کے پاس اموال کثیر ہو پھر بھی وہ عورت مسکین رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس عورت کے پاس اگر کثیر مال ہو پھر بھی وہ مسکین رہے گی اگر اس کے پاس شوہر نہ ہو۔ حضرات محترم، یہ احادیث کریمہ ہمیں نکاح کی اہمیت، نکاح کی افادیت، نکاح کی عظمت کو بتاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم دینداری اپنائیں، نکاح کریں، نکاح سے ہمارے اندر حیا آئے گی، ہمارا قلب ستھرا ہوگا۔ نکاح عصمت و عفت کا ضامن ہے۔ حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص جاتا ہے اور زنا کی اجازت مانگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عفت و تقدیس کا درس دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے دعا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے قلب کو ستھرا فرما دے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ یہاں تک نہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین ببہتان بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تمہارے پاس عورتیں آتی ہیں اور اس پر بیعت لیتی ہے کہ وہ زنا نہیں کرے گی، وہ بچوں کا قتل نہیں کرے گی، وہ بہتان تراشی نہیں کرے گی، تو اے محبوب آپ ان سے بیعت لیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفت و تقدیس کا کی وہ اہمیت بتائی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اگر گناہوں سے دور
دور ہو کر اپنی پاکیزگی اپنے قلب کی ستھرائی پر دھیان دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال فرما دے گا، اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا، اس کی بیماریوں کو دور کر دے گا، اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ حضرات محترم، نکاح صرف ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تھے، ان رسولے کے پاس بھی عورتیں تھیں، ان کے پاس بھی بیویاں تھیں، ان کے پاس بھی بچے تھے۔ پتہ چلا کہ ہم سے پہلے جو رسول نظام آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول بھیجے گئے ان کے پاس بھی بیویاں تھیں، ان کے پاس بھی اولادیں تھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نکاح کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، انبیاء کرام کی 4 چیزیں سنت ہے: مسواک کرنا، حیا، خوشبو لگانا اور نکاح۔ تو پتہ چلا کہ ہم اگر نکاح کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور ہم سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بھلائیاں نصیب کرے گا، اس کی برکتیں نصیب کرے گا۔ حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور کے مجمع میں بیٹھا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابی بڑا عزت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور وضو کیا کرتے تھے، صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، جہاں کوئی زخم ہو وہاں لگا لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بال ترشواتے، صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ کوئی بیمار ہو جاتا تو صحابہ کرام اس منہ مبارک کو پانی میں گھول کر پلا دیتے، اس سے بیمار شفا یاب ہو جایا کرتا۔ یعنی صحابہ کرام حضور سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ آیا کرتے تھے، ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کا رنگ سولا تھا، وہ دیکھنے کے اعتبار سے وجیح و شکیل نہیں تھے، لیکن حضور کی مجلس میں برابر آیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اے جلیبی، تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ صحابی رسول ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنگ دست ہوں، میرا رنگ بھی سولا ہے، میں وجیح و شکیل نہیں ہوں، مجھ سے بھلا کون نکاح کرے گا؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ پھر کہتے ہیں میرا رنگ ساولا ہے، میں غریب ہوں، میں تنگ دست ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے آسائش کا سامان نہیں ہے، بھلا مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، اے میرے پیارے صحابی، تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت جلیب نے پھر یہی جواب دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ صحابی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی فوراً مسرت میں نکل پڑتے ہیں اور اس فلاں صحابی کے گھر پہنچتے ہیں۔ دروازے پر دستک دیتی ہے، لڑکی کا باپ باہر نکلتا ہے اور دیکھتے ہی صحابی کو دیکھتے ہی مسکرا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ وہ بڑے مسرور ہوتے ہیں کہ آج میری قسمت چمک گئی، آج میرے وقت کا ستارہ اوج پر ہے کہ مجھے رسول نے سلام بھیجا ہے۔ پھر صحابی رسول کہتے ہیں اور بھی سنو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ بھی کچھ فرمایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اور بھلا بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا کہا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کو کہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی سے اجازت لیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دوں، اس صحابی سے کر دوں۔ وہ عورت کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا رنگ بھی سولا ہے، اس کے پاس آسائش کے سامان بھی نہیں ہے، یہ دیکھنے سے تنگ دست اور مفلس لگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو انہوں نے ٹال دیا، اس کی بیوی نے ٹال دی، لیکن اس کی وفادار بیٹی گھر سے سارا ماجرا، سارے قصے کو، ساری باتوں کو سن رہی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہوا، وہی گھر سے آواز دیتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پیغام بھجوایا ہے جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں لطف ہی لطف ہے، جس میں مہربانی ہی مہربانی ہے۔ آپ اس سے منع کر رہے ہیں، آپ رسول اکرم کے فرامین کو ٹال رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، حکم کو کبھی نہیں ٹال سکتے، کیونکہ اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ پھر وہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے لگتی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ ومن یعص اللہ ورسولہ، یعنی مومنین عورت اور مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسول اگر کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں اپنا اختیار کرے. جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کا نافرمان ہے. یعنی اللہ اور رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے اسے بصر و چشم تسلیم کرنا پڑے گا، اسے ماننا پڑے گا. پھر اس کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس صحابی رسول سے کرنے کے لیے راضی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس نکاح میں برکت ڈال دے، اس میں خیر ڈال دے، اس میں مہربانیاں اور لطف ڈال دے. اس کی برکت یہ ہوتی ہے جب نکاح ہو جاتا ہے ایک قبیلہ آباد ہوتا ہے جس کی بنیاد تسبیح و تحلیل پر تھی، جس کی بنیاد تکبیر و تحمید پر تھی، جس کی بنیاد مدح و ستائش پر تھی، حضور کی محبت الفت یگانگت پر تھی. ایک دن ایسا آتا ہے، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قبیلہ جو نہایت غریب تھا، نہایت تنگ دست تھا، حضور کی دعا کی برکت سے اتنا امیر ہو گیا، اتنا مالدار، اتنا جائیداد والا ہو گیا کہ اس عورت سے زیادہ، اس مالدار، اس گھر سے زیادہ کی سخاوت اس بستی میں کوئی کرنے والا نہیں تھا. پتا چلا کہ دینداری اور حضرت جلیبیب کے بارے میں جو حضور نے دعا کی تھی اس کی برکت یہ ہوئی کہ نکاح کے بعد اس عورت سے زیادہ کوئی سخاوت کرنے والی عورت اپنی بستی میں نہیں تھی. پتا چلا کہ نکاح کے اندر بے شمار فوائد ہیں. نکاح تبرکات کا ضامن ہے، نکاح ہمیں حیا عطا کرتا ہے، نکاح شرمگاہ کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ رب العزت اسی عصمت و عفت کی حفاظت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور مومن کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. یعنی مومن مرد جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس کی برکت سے وہ ستھرا ہو جائے گا. پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں دوسری جگہ مرد کو نہیں تو عورت کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. یعنی مومنین عورت جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ اس کے لیے ستھرا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی قرآن مجید نے ہر محاذ پر، ہر گام پر ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں عفت و تقدیس کا درس دیا ہے، ہمیں عصمت و عفت کا اور پاکیزگی کا درس دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو، حضور کی سنت پر عمل کرے. ہم میں جو استطاعت رکھتا ہے اور نکاح کی عمر تک پہنچ چکا ہے ان کے والدین کو چاہیے کہ مناسب رشتہ دیکھ کر دینداری کی بنیاد پر نکاح کرے، مال، حسن اور جائیداد کی بنیاد پر نہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا مال بھی فنا ہونے والا ہے، حسن بھی مٹی میں مل جائے گی، لیکن دینداری یہاں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. اس لیے جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جو بولنے میں جو کوتاہیاں، لغزشیں اور خطائیں ہوئی ہو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.